والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن حکیم کا یہ عظیم الشان سورہ کہ جو ایک طرف سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، فرزند رسول، سید شباب اہل الجنہ، وجود ختمی مرتبت کی، وجود کی پاکیزہ خوشبو امام حسین کی شخصیت کو بیان کر رہا ہے، دوسری طرف اس زمانے کے حسین امام زمانہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور تیسری طرف ہر دو کے انصار اور اصحاب کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اس عشرے کا جو عنوان قرار دیا وہ امام زمانہ اور امام حسین کے اصحاب کی مشترکہ صفات اور خصوصیات۔ لیکن پہلے مرحلے میں لازم ہے جبکہ والعصر کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ان کے اصحاب کی شخصیات کو بیان کیا جائے کہ دوسرے عشرہ محرم میں اصحاب حسین کا تعارف اور جن خصوصیات کی بنا پر سید الشہداء نے ان 72 کا انتخاب کیا وہ خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام زمانہ اور امام حسین کے اصحاب کی اور ساتھیوں کی اور ساتھ دینے والوں کی مشترکہ خصوصیات الگ سے بیان کی جائیں گی، لیکن پہلے مرحلے میں خود سید الشہداء کا تعارف ناگزیر ہے۔ جیسے کہ العصر کے 20 معانی میں نے اشارہ کیا، عصر یعنی وقت، عصر یعنی زندگی، عصر یعنی زمانہ، عصر یعنی وقت عصر، عصر یعنی امام عصر، عصر یعنی عصر عاشور۔ عصر عاشور کیسے مراد ہے؟ جیسا میں نے عرض کیا، عصر، اسیر، اسیرہ، اسارہ، یہ سب کے سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے نچوڑ، جوہر۔ جس طرح سے جناب حضرت ابو طالب عمران نے ختمی مرتبت کا نکاح پڑھاتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، پیغمبر کے لیے کہا کہ محمد یہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ سلالۃ الاطیاب، پاکیزہ لوگوں کا سلالہ ہے۔ جیسے قرآن بیان فرما رہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کا نچوڑ، عرق، جوس۔ اس طرح سے جناب ابو طالب عمران نے پیغمبر گرامی اسلام کے نکاح میں جب نکاح پڑھ رہے تھے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ختمی مرتبت کو سلالۃ الاطیاب قرار دیا، کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیوں کا آبا و اجداد کے اعتبار سے جو جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ اور جو لفظ امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا وہ اسارۃ الانبیاء، یعنی 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ۔ ذات امام حسین یعنی ازل سے لے کے ابد تک، یا کہہ دیجئے کم سے کم 6,250 سال، یا کہ یہ 7,250 سال، چونکہ 1000 سال جناب آدم نے روئے زمین پر زندگی کی، جناب آدم کے 6,150 سال کے بعد ختمی مرتبت دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ کے 63 سالہ حیات طیبہ، اور پھر پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں سید الشہداء کی ولادت، اور پھر 50 سال کے بعد واقع عاشور پیش آیا پیغمبر کی رحلت کے 50 سال کے بعد۔ اس اعتبار سے 7,250 سال، 7,250 سالوں میں جو پروردگار نے انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء، ان تمام نبیوں کے اوصاف اور کمالات کا جوہر، عرق، سلالہ اور اسارہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف طید وسنہ ہے۔ اس لیے جب ولید نے مطالبہ کیا امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا، تو نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، بلکہ بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ سمجھو کس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت نبی ہیں، ہم
رسالت کی، رسول کی کا نام، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اہل بیت نبی ہونا اور ہے، جس کا جی چاہے نبی کا اہل بیت بن جائے۔ نبوت کا اہل بیت حسین ابن علی علیہ السلام میں، نبوت کے اہل بیت معدن رسالت یعنی جوہر ہیں حسین ابن علی، تمام تر نبیوں کی نبوتوں کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں۔ عصر عاشور میں دیکھیں، کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی اور ناتمام رہ گئی، کائنات، یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ہست و بود، یہ بزم گیتی، یہ جہان، یہ دنیا، یہ کائنات، اس میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ معصومین علیہ السلام کے کمالات کو تحمل کر سکیں۔ اس لیے علی ابن ابی طالب وہ ذات کہ جس کی حق تعالیٰ نے اس آپ کے نور کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات پوری طرح سے اس کائنات میں آشکار نہ ہو سکے، اس لیے کمالات علی میں کچھ کمی نہیں ہے، اس عالم مادہ میں وہ ظرفیت موجود نہیں ہے کہ کمالات علی ابن ابی طالب کو تحمل کر سکے۔ کون ہے جو علم علی کو تحمل کر سکے؟ اپنا قریبی ترین صحابی جناب حمام، مولا متقیان سے خواہش کی کہ متقین کے اوصاف بیان کریں۔ حضرت نے ایک دو باتیں کر دیں، کہا نہ حضرت میں چاہتا ہوں تفصیل سے بیان کریں، کہا نہیں سن پاؤ گے، کہا میں چاہتا ہوں آپ بیان کریں۔ حضرت نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور خطبہ شروع کیا۔ اس خطبہ کو خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے، خطبۃ المتقین بھی کہا جاتا ہے۔ 101 اوصاف بیان کیے اور ابھی علی اوصاف بیان کر رہے تھے، اس کا چہرہ زرد ہوا، یہاں تک کہ حمام نے ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، رحلت کر کے۔ تحمل نہیں ہے، علی کا اپنا صحابی ہے، مولا متقیان اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد نخعی کا بازو پکڑ کر آپ کو قبرستان کے قریب لے کے جاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یا کمیل انہا ہونا علما جمع، اے کمیل یہاں پر علم کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کاش کوئی اہل مل جاتا جس کے سامنے علی ان مطالب کو، وہ جو افراد ختمی مرتبت کے پروردہ تھے، مولا متقیان کے سامنے بیٹھتے تھے، ان کی باقی خدمات بجائے خود ہیں۔ علم علی، اس سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں یہ جملہ کہا، جبکہ یا علی، جب علوم قرآن سے متعلق گفتگو کی کہ کون کون علوم قرآن میں مہارت رکھتا تھا، کون کون مفسر تھا عہد رسول اسلام میں، چند نام گنوانے کے بعد صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا باقی سارے اصحاب جن کے میں نے ناموں کا ذکر کیا، ان کے علم کی نسبت علی کے علم کے ساتھ قرآن کے بارے میں وہی ہے جو قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کون سمو سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ خود علی فرماتے ہیں بلند دمجت علی مکنون علم لبوت لستربتم استراب الارشیت فی طویل بعیدہ۔ اگر علی اپنا علم اس دنیا کے تمام انسان قیامت تک کے متمدن، مہذب، مثقف، باشعور، پڑھے لکھے، بڑے بڑے فلسفی، سائنسدان، دانشور، علی پورے طبقہ بشریت کو، تمام طبقہ انسانیت کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں بنی نوع بشر کے تمام تر مصادیق اولین و آخرین اگر علی کے سامنے بیٹھے، اور علی یہ 5واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، دنیا کے تمام سکولرز، دانشور، علماء، فقہا، مفتی، محدث، سب کے سب باشعور اہل علم، اہل فکر، اہل عقل، اہل بصیرت، اہل معرفت، اہل دانش علی کے سامنے آ کر بیٹھے، اور علی اگر ان کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنا شروع کر دے، بل اندمجت علی مکنون علم لبوت لستربتم استراب الارشیت فی طویل بعیدہ، کائنات کے دانشور اس طرح سے کانپنا شروع ہو جائیں، اس طرح سے تھرتھرانا شروع ہو جائے جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے، ڈول کی رسی تھرتھراتی ہے، پوری بشریت مل کر وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کو تحمل نہیں کر سکتی۔ کون ہے جو علی کی شجاعت کا مشاہدہ کر سکے، علی کی شجاعت کو دیکھ سکے، تحمل کر سکے؟ مگر کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کھل کر دنیا کے سامنے آئی؟
کون ہے جو علی کے مقابلے میں آ سکے؟ نہ، علی شجاعت میں بھی سخاوت کرتے رہے، علی اپنی ہر فضیلت کو، اپنے ہر فضل کو، اپنے ہر کمال کو روک روک کر بشر تک کہ جتنا بشر تحمل کر سکے، جتنا بشر برداشت کر سکے، اگر موسیٰ کلیم خضر کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم جیسے انسان علی کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں جو خضر کا بھی معلم ہے، استاد ہے، مرشد ہے، رہبر ہے؟ نہ، علی کے کمالات میں کچھ کمی نہیں ہے، علی اللہ کے جلال و جمال کا مظہر ہے، لیکن اس عالم ہست و بود میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم آب و گل میں اتنی ظرفیت نہیں کہ وہ علی کے کمالات کو تحمل کر سکے۔ اسی طرح سے آپ کے فرزند حسین ابن علی جو اسارہ ہیں، خلاصہ ہیں 1,24,000 انبیاء کا، یعنی آدم سے لے کے ختمی مرتبہ، اور بشمول علی ابن ابی طالب اور بشمول امام حسن مجتبی، یعنی آپ سے پہلے کے ائمہ بھی، آپ سے پہلے کے انبیاء بھی، ان تمام ہستیوں کے کمالات اور فضائل کبھی اس طرح سے ظاہر نہ ہو سکے، سب کو ملا دیا جائے تب بھی یہ سارے کمالات یوں ظاہر نہ ہوئے جس طرح سے ایک دن میں حسین ابن علی اور آپ کے ساتھیوں سے یہ کمالات ظاہر ہوئے۔ اس لیے ساتھ امام حسین عصر عاشور کی پروردگار قسم اٹھا رہے، عصر عاشور کی قسم، خود جمال حسین ابن علی کی قسم۔ اور یہ تفسیر میں کیسے کروں؟ یہ تفسیر ثانی زہرا نے سمجھائی بشریت کو۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے دربار میں، بھرے دربار میں، ہزاروں تماشائیوں کے بیچ جب ثانی زہرا اس کے دربار میں پہنچی تو اس نے طنز کیا، چوٹ لگائی، یہ جملے میں نے عرض کیے تھے، زخم زبان لگایا کہ جیسی یہ بات پوچھوں گا، چونکہ ذاتاً پست آدمی تھا، کثیف کردار تھا، ناپاک نطفہ تھا، اس لیے اس نے یہ شیطنت سوچی ذہن میں کہ جیسی یہ بات پوچھوں گا یہ بی بی پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی، گریا کریں گی، اور میں مسکراؤں گا، کہہ کے لگاؤں گا، مذاق اڑاؤں گا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زینب بنت علی ایسا تاریخی جواب بھی دے سکتی ہیں۔ جیسے ہی پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، کیسا دیکھا خدا کو؟ سوچ رہا تھا علی کی بیٹی اللہ کا شکوہ بیان کرے گی، ہم پر بڑی مصیبتیں نازل ہوئی، ہم پر بڑے ظلم آئے، ہم نے یہ دیکھا، جوانوں کی لاشیں اٹھائی، ہماری چادروں کو چھین لیا گیا۔ لیکن تاریخ انسانی میں ازل سے لے کے ابد تک سوائے ثانی زہرا کے کسی خاتون کے سینے میں وہ دل نہیں جو اتنا عظیم جواب دے سکے۔ اس لیے استاد دارستانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام یہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تو بے نہیں وہی لفظ ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمائے۔ کوفہ میں بھی اور شام میں بھی، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بھی اور یزید ابن معاویہ کے سامنے بھی، اگر پیغمبر کو موقع دیا جاتا اور پیغمبر خطبہ دیتے تو نہ ایک لفظ کم بیان کرتے، نہ ایک لفظ زیادہ بیان کرتے، بے نہیں وہی بیان کرتے۔ جیسے یہ پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسے دیکھا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں عصر عاشور، روز عاشور اپنے خدا کو بہت حسین دیکھا ہے، میں نے صرف اور صرف حسن خدا کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اتنی بڑی بات تھی کہ زمانے کا امام ولی خدا، انسان کامل، وارث حسین، سید سجاد علی ذی العابدین جیسی سنا اللہ اکبر کی آواز آپ کی زبان سے جاری ہوئی اور فرمایا ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہے کہ ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کا سوائے اللہ کے کوئی دوسرا استاد نہیں ہے۔ یہ حسین ابن علی کا تعارف ہے، یہ شخصیت حسین کا تعارف ہے۔ حسین ابن علی عصر والعصر، یعنی مجھے جمال حسین کی قسم، جب حسین ابن علی، جمال کسے کہتے ہیں، کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال جب فضیلت حد انتہا پہ پہنچے، اور جب یہ فضیلت اپنی انتہائی حد پر پہنچ کر ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو کمال کے ظہور کی اس کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ حسین کا نام اللہ نے حسین رکھا، یعنی وہ ذات جہاں سے ساری فضیلتیں ظاہر ہوئی ہیں، سارے جمال ذات حسین سے، سارے کمالات کا ظہور ہوا۔
اور اللہ نے اس کائنات میں وہ مرحلہ، وہ دن، وہ وقت، وہ مقام جو منتخب کیا تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ کہ جب تمام تر انسانی کمالات اوج و عروج و معراج و رفعت و بلندی پر پہنچنے کے بعد ظاہر ہونے لگے، تو اللہ نے ان کمالات کے ظہور کے لیے جس نقطے کا نام انتخاب کیا اس کا نام کربلا ہے، اور جس ہستی کا نام انتخاب کیا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور صرف حسین نہیں، ان 72 میں روح حسین ابن علی منتقل ہو چکی ہے۔ ان 72 سے جو کمالات سرزد ہوئے روز عاشور، یہ بشریت کا نچوڑ ہے، یہ انبیاء کے کمالات کا وہ وقت عصر ہے جہاں پر اب نبیوں کی ساری محنتوں کا خلاصہ کیا جائے گا۔ اور جس طرح سے استاد آیت اللہ دارستانی فرماتے کہ روز عاشور یہ مقام چنا خدا نے حسین کے لیے، یہ وقت اور یہ مقام، اور کس کس کو بلایا کہ پروردگار نے آدم سے لے کر خاتم تک تمام تر انبیاء کی ارواح کو بلایا۔ وہ پہلا اور آخری دن ہے جس دن پروردگار نے آسمان کے تمام فرشتوں کو اول سے لے کے آخر تک، وہ فرشتے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے، اس کے بعد بھی کبھی زمین پر نہیں اتریں گے، پروردگار نے تمام فرشتوں کو زمین پر اتارا، تمام انبیاء کی ارواح کو بھیجا، تمام اولیاء کی ارواح کو بھیجا، صالحین و اتقیاء کی راہ کو بھیجا۔ جاؤ دیکھو میرے حسین کو، وہ ملائکہ جو خدا کے ساتھ بحث کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے کہ یسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اسے خلیفہ منتخب کر رہے تھے، کرو گے، تو خدا نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اسی مرحلے کے لیے پروردگار نے فرشتوں کو بلایا کہ دیکھو میں کیوں کہہ رہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کے سجدہ کا راز ایک علی ابن ابی طالب ہے، ایک علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ خود خان صاحب بھی تشریف فرما تھے، میں لے کے گیا حرم، اب چند دن پہلے جب واپس آئے ہم نجف اشرف سے، تو میں نے دوستوں کو، احباب کو بتایا کہ مولا متقیان کے روزے کے گنبد پر جو تاریخی شعر کئی سو سال سے درج ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، یہ علی کے حرم میں، علی کے روزے میں، علی کے گنبد کے اوپر، مولا کے سر کی سمت و گنبد کے نیچے یہ شعر درج ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ کبھی بھی فرشتوں سے نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انسانوں فرشتوں کے سجدے کا راز نور علی ابن ابی طالب ہے، فرشتوں کے سجدے کا راز حسین ابن علی ہے، آپ کا نور ہے، آپ کے کمالات ہیں۔ جہاں پر فرشتے جھک گئے، تسلیم ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ روز عاشور وہ دن، وہ مرحلہ، اور کربلا وہ مقام جس میں تمام تر نبیوں کے کمالات اپنے اوج پر پہنچ کر ذات حسین ابن علی سے ظاہر ہوئے۔ حسین ابن علی تمام تر انبیاء کے کمالات کا وارث بھی ہے، حسین ابن علی تمام تر انبیاء کے کمالات کا مظہر تام بھی ہے۔ صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر۔ ذات حسین ابن علی مظہر جمیع کمالات ائمہ و انبیاء، وہ ذات کے سارے کمالات آپ کے نور سے ظاہر ہوئے۔ اس کربلا کی سرزمین، اب میں کیسے خلاصہ کروں، کیا اشارہ دوں؟ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کل کی گفتگو میں امام زمانہ کے جمال منتظر کو بیان کروں، آج جمال یوسف زہرا کی طرف اشارہ کروں، کل جمال یوسف حسین ابن علی امام زمانہ کی طرف اشارہ کروں۔ عجیب خصوصیات ہیں جو میں نے پڑھا ہے معتبر ترین روایات میں، ان 12 ائمہ میں رتبے کے اعتبار سے جو مقام فضیلت حاصل ہے، جیسا پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما افضل منہما، اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے۔ 12 ائمہ میں ذات علی ابن ابی طالب باقی 11 ائمہ سے، اپنے فرزندان سے افضل ہے۔ اور جس طرح سے استاد آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا اور معتبر کتب میں ہے، پھر باقی 11 ائمہ میں سے 2 امام، باقی 9 اماموں سب سے افضل ہیں، ایک حسین ابن علی، ایک امام زمانہ علیہ السلام۔
امام حسین اور امام زمانہ رتبے میں وحدت رکھتے ہیں. کیوں وحدت رکھتے ہیں اس راز کو میں بیان کروں گا. عجیب اہمیت ہے, عجیب وحدت ہے ان دو شخصیات باپ اور بیٹے کی ذات میں. عجیب ہے. 3 شعبان کو جو روز میلاد ہے امام حسین علیہ السلام کا, تاکید ہے کہ اس روز امام زمانہ کی زیارت پڑھیں. اور 15 شعبان کو جو روز میلاد ہے امام زمانہ کا, تاکید ہے کہ زیارت عاشور پڑھیں. امام حسین کی ولادت کے موقع پر امام زمانہ کا ذکر کیا گیا, اور امام زمانہ کی میلاد کے موقع پر امام حسین کا ذکر کیا امام نے, آپ کے بابا نے. امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ گئے پہلے, اور مکہ 4 مہینے 5 دن قیام کیا, پھر کربلا گئے. امام زمانہ کا ظہور بھی مکہ میں ہوگا, اور مکہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد پھر کوفہ کی طرف جائیں گے. امام حسین کی بھی خواہش تھی کہ کوفہ کو جا کر اپنا مرکز بنائیں, لیکن نہ پہنچ سکے, اور کربلا میں راستے میں 25 ذی الحج کو حر ابن یزید الریاحی نے آپ کا راستہ روکا, اور 7 دن مسلسل دونوں طرف, یہ سپہ سالار ایک طرف حر ابن یزید الریاحی, دوسری طرف امام حسین علیہ السلام, یہ آپس میں آمنے سامنے ہو کے وہ روکنے کی کوشش کرتا تھا, حسین آگے بڑھتے تھے, یہاں تک کہ جب غازریہ پہنچے, ایسا نہیں کہ حر نے روک لیا, حر تو 7 دن سے ساتھ چل رہا تھا, اور 7 دن سے ان 7 دنوں میں مسلسل نمازیں اپنی فوج کے ساتھ امام حسین کے پیچھے پڑھ رہا تھا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا تو روک رہا تھا کوشش, لیکن جب امام نہیں رکتے تھے تو جسارت نہیں کی کبھی. لیکن جیسی 2 محرم, آج 2 محرم ہے, کربلا پہنچے, ایک مرتبہ امام کی کیفیت متغیر ہوئی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنگ صفین سے واپسی پر 38 ہجری میں علی ابن ابی طالب گزر رہے تھے تو رک گئے, اور اتنا گریہ کیا علی ابن ابی طالب نے اس مقام پر کربلا سے گزرتے ہو کہ غش کھا گئے تھے. اصحاب نے پوچھا, حذیفہ نے اور باقی شخصیات نے, یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا ہاں ہونا مسارع العشاق, یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. حسین ابن علی بھی جب پہنچے کیفیت بدل گئی. کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا غازریہ. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا نینوا. کہا اس کے علاوہ کوئی نام بتاؤ. کہا کہ کربلا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, سواریوں کو یہیں پر اتار دیا جائے اور یہیں پر خیمے نصب کیے جائیں, ورنہ حسین ابن علی مزید آگے بڑھ سکتے تھے. حر کی شرافت, کبھی بھی حر امام حسین کے مقابلے میں تلوار نہیں نکالتا. میں دوسرے مقام پر اصحاب حسین کے تعارف میں بتا رہا ہوں, ایک صحابی کی شخصیت کو بیان کر رہا ہوں. روز عاشور بھی حر نے یہی کہا تھا امام حسین کے سامنے آ کر, اے فرزند فاطمہ, ممکن نہیں کہ میں کبھی آپ کے اس مقابلے میں تلوار چلانے کا سوچا ہو. میں آج صبح تک یہی سمجھ رہا تھا کہ عمر ابن سعد آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا, جنگ نہیں کرے گا, صرف دھمکیاں دے رہا ہے. لیکن جب مجھے یقین ہو گیا تب میں چل کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. ایک علی ابن ابی طالب, ایک امام حسین علیہ السلام, روز عاشور حق تعالیٰ نے منتخب کیا. میں کیسے عرض کروں, وقت تمام ہو رہا ہے. تمام تر نبیوں کے اوصاف درجہ کمال پر پہنچ کر جس ہستی سے ظاہر ہوئے وہ آقا حسین ابن علی. میرے عزیزوں, میں بہت مشکل سے رک رہا ہوں, آپ بھی کوشش کیجئے کل سے ٹھیک 8 بجے گفتگو شروع ہو جائے تاکہ 9 بجے تک میں کچھ بیان کر سکوں. بچپن سے لے کر 57 برس کی عمر تر وقتاً فوقتاً حضرت سے جو کمالات ظاہر ہوئے وہ الگ. روز عاشور, عصر عاشور, امام حسین سے جو کمالات ہر لمحے جن کا ظہور ہو رہا تھا, صبر حسینی, استقامت حسینی, شجاعت حسینی, سخاوت حسینی, علم حسینی, معرفت حسینی, جتنے بھی خود اس پر مستقل 18 جلدوں میں موسوعہ امام حسین تحریر کیا گیا. آپ کی صفات, آپ کے کمالات, اور کیا جرأت اظہار ہے.